الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بےحد فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ سیام رمضان مبارک تک پہنچایا. درآمد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری صحتوں کو برقرار رکھا، ہمیں کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا نہیں کیا کہ ہم روزہ رکھنے سے، تلاوت قرآن کریم سے اور اس رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر دیگر عبادت کرنے سے ہم عاجز رہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی. ہم دیکھیں بہت سے حضرات گزشتہ سال اس رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ تھے، پورا سال گزرا اور ماہ سیام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو پہنچایا اور وہ حضرات آج ہمارے ساتھ نہیں. اصل میں رمضان کا بابرکت مہینے کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام اس وجہ سے ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا بندوں کے قلوب کے اوپر نزول ہوتا ہے. آپ دیکھیں رمضان اور غیر رمضان کے اندر کیا فرق ہے. بظاہر ہماری کوتاہ نگاہوں نے تو رمضان اور غیر رمضان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جو صبح شام، جو دن رات غیر رمضان میں ہوتے ہیں، رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں، دیگر دنوں اور ایام کے اندر ہوتے ہیں، وہی صبح شام، وہی دن رات اور وہی ایام اور اسی طرح کے پوری روٹین یہ رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر بھی چلتی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اہتمام تھا رمضان کے آنے سے پہلے. آمد رمضان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آمد رمضان کا کس طرح استقبال فرماتے تھے. آپ ایک مہینہ دو مہینہ پہلے سے اسے استقبال کے لیے تیار فرماتے تھے. حتیٰ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو یہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس قدر لگاتار اور مسلسل روزے رکھتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے کا افطار نہیں فرمائے. یہ کیا تھا؟ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری تھی. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نگاہ عطا فرمائی تھی اور آپ اپنی بصیرت والی نگاہ سے اس رمضان کے بابرکت ایام کو اور اس رمضان کی مبارک اور رحمتوں بھری گھڑیوں کو دیکھ رہے تھے. اس کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے آمد سے قبل کئی مہینوں اور کئی دنوں پہلے سے اس کی تیاری فرماتے تھے. لیکن چونکہ وہ بالغ نگاہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری نگاہیں کوتاہ اور قاصر ہیں. ہم اس قدر برکات کا اور اس قدر رحمتوں کا ہم ادراک نہیں کر سکتے جتنا ادراک اور جتنا احساسات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو ہوتا تھا. اس لیے اس بابرکت مہینہ یہ بابرکت مہینہ ہمارے نگاہوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے اور ہمیں عبادات اور نوافل کی اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. آپ دیکھیں ہر شخص اپنے دامن کے اندر جھانک کر دیکھے کہ نصف مہینہ گزرنے کے قریب ہیں اور ہم نے تلاوت قرآن کریم میں کتنا اہتمام کیا. ہر شخص دیکھے نصف مہینہ گزرنے کے قریب ہیں، ہم نے نمازوں کی کتنی پابندی کی.
احتساب کرے، ہر دن احتساب کرے کہ آج تاریخ گزر گیا اور میں نے اس دن کے اندر عبادت میں کتنا اضافہ کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح کو پہنچ گئے وہ بندے اور وہ مؤمنین، کامیاب ہو گئے وہ مؤمنین۔ فلاح کا مطلب کیا ہے؟ اردو کے اندر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کامیاب ہونا، لیکن فلاح ایک عربی کا ایسا لفظ ہے، ایسا جامع لفظ ہے جس کے اندر کامیابی شامل ہے، دونوں جمع کی، دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامیابی بھی۔ قد افلح المؤمنون، دنیاوی اور اخروی خوشحالی ملی ان مومنین کو، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ اس سورہ مومنون کے چند آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح پانے والے، دنیاوی اور اخروی خوشحالی کو لوٹنے والے اور وہ حضرات، وہ مؤمنین بندے کہ دنیاوی اور اخروی خوشحالیاں، دنیاوی اور اخروی خوشحالیاں جن کا مقدر ہے، ان کی کیا صفات ہوتے ہیں، ان کے اندر کون سے صفات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آغاز میں سے چند صفات کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں سب سے پہلی صفت جو بیان کی گئی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور یہی ہے کہ کلمہ طیبہ کہہ دینے کے بعد سب سے بڑا فریضہ اور سب سے بڑی ذمہ داری جو ایک بندے مومن کی طرف عائد ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، سب سے بڑا فریضہ نماز کا فریضہ ہے۔ لیکن ہم دیکھیں اس بابرکت مہینے کے اندر بھی اس فریضہ نماز سے ہمیں کتنی غفلت ہوئی۔ نوافل کی بات بدرکنار، اشراق اور چاشت اور اوابل کی بات بدرکنار، خود ہم اپنے فرائض کے بارے میں اپنا احتساب کریں۔ اہتمام کسے کہتے ہیں نماز کا؟ یہ نہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد سو گئے تو سونے کے بعد اگر ظہر کے اندر آنکھ کھلی تو اٹھ کر نماز پڑھ لی، آنکھ نہیں کھلی تو خیر دیکھا جائے گا۔ 3 ساڑھے 3 4 بجے آنکھ کھلی، پھر اس کے بعد 4:30 پونے 5 بجے پھر لیٹے، پھر اگر آنکھ کھلی اصل میں تو نماز پڑھ لی، نہیں کھلی تو پھر افطاری کے وقت میں اٹھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہے، بہت بڑی ناقدری ہے۔ روزہ مستقل ایک عبادت ہے، روزے کی وجہ سے نہ نماز کو چھوڑا جائے گا اور نماز کی وجہ سے نہ روزے کو چھوڑا جائے گا۔ روزے کو ادا کرنا مستقل عبادت ہے اور اسی کے ساتھ نماز کو اس کے وقت پر اہتمام کے ساتھ جماعت کی رعایت کرتے ہوئے مسجد میں آ کر ادا کرنا یہ مستقل عبادت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں روزہ رکھا تو گویا ہم نے احسان کیا اور نمازوں کو قضا پر قضا کیے جا رہے ہیں۔ نصف مہینہ گزر گیا اور کئی نمازیں ہماری قضا ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر نماز ہماری جماعت کے ساتھ ہوتی، ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوتی اور صرف فرائض سے نہیں بلکہ نوافل کا ہمیں اہتمام ہوتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نوافل کا اہتمام تو کیا ہو، ہم سے فرائض کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ نماز میں نہیں پڑھتا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ تلاوت میں نہیں کرتا، حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس بندے مومن کو توفیق ہوتی ہے وہ بندے مومن مسجد کے اندر آتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ناراضگی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کھانا پینا چھین لے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کے منہ سے نوالہ چھین لے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پہننے کے کپڑے کو چھین لیا جائے، اس کو مال و جائیداد سے بالکل اس کے مال و جائیداد کو ہلاک کر دیا جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم تو حتیٰ یہاں تک کہتا ہے کہ حتیٰ اذا نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جب نصیحت کی باتوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا، نصیحت کی باتوں کو انہوں نے ٹھوکر مار دی اور اپنی منمانی زندگی گزارنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا پھر ہوا ہے کہ ہم نے نعمتوں کے تمام دروازے ان کے سامنے کھول دیے، وہ نعمتوں کے اندر مست ہو گئے، وہ دنیاوی چیزوں کے اندر مست ہو گئے، حتیٰ کہ اچانک ہماری پکڑ ان کے پاس آئی اور ہم نے ان تمام کو ہلاک کر دیا۔
معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی نعمتوں کا مل جانا اور دنیاوی عیش و آرام کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی دلیل اور علامت نہیں ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی علامت تو یہ ہے کہ بندہ مومن کو توفیق عبادات ہو۔ انسان یہ سمجھتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پھر تو کون ہوتا ہے کہ تو نماز نہ پڑھے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی توفیق سجدہ نہیں دیتے اور اس بندے سے توفیق سجدہ چھین لیا گیا۔ آپ دیکھیں بہت سارے حضرات کو ہیں جن کے مکانات محلے کی مسجد کے قریب ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے، مؤذن آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سارا محلہ دور دراز علاقوں سے مسجدوں کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے اور یہ بندہ ہے جس سے توفیق سجدہ چھین لیا گیا تو مسجد کے قریب رہنے کے باوجود مسجد کو چھوڑ کر دوسرے محلہ اور دوسرے گلی کوچوں کی طرف چلتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا ہوا، بس یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق چھین لی گئی۔ اور یہ توفیق کس طرح چھینتی ہے؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے دار الاسباب ہے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے متعلق کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ الگ الگ نہیں ہوتا، بلکہ ہر فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکمتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام چلتا ہے اس عالم کے اندر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے متعلق رحمت اور مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس ارادے کے تام ہونے سے پہلے، اس ارادے کے منتہی ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسباب رحمت اور اسباب مغفرت کے اندر اللہ تعالیٰ اسے مشغول فرماتے ہیں۔ وہ بندہ ایسے اسباب اختیار کرتا ہے کہ جن اسباب کو اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہو جائے۔ وہ بندہ ایسے اسباب اختیار کرتا ہے کہ جن اسباب کے اختیار کرنے کے نتیجے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مغفرت کا مستحق ہوتا ہے اور مغفرت اپنے مقدر میں لکھوا لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرماتے ہیں اور اس کے حق میں مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ کیا ہم نے نہیں سنا اس زانیہ کا واقعہ کہ جس کی ساری زندگی زنا اور فحش کے اندر گزر گئی، آخری وقت آیا اور اس نے کتے کو پانی پلایا اور اس کی مغفرت ہو گئی؟ ایسے کئی واقعات ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی مغفرت کا فیصلہ کرتے ہیں اور جب کسی بھی بندے کے مطابق کسی بھی امر کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس امر کے وقوع میں آنے سے پہلے، اس امر کے ظہور میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے اور مشیت کے مطابق اسباب کے اندر اس بندے کو مشغول کرتے ہیں۔ وہ اسباب کو اختیار کرتا ہے اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارادہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پوری ہوتی ہے۔ اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا اشرع رحمت مکمل ہوا؟ کیا اسباب رحمت میں سے ہم نے کتنے اسباب کو اختیار کیا اور ہم نے اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی؟ اسباب اشرع مغفرت گزر رہا ہے، ہم دیکھیں کہ اسباب مغفرت ہم نے کتنے اختیار کیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اپنے مغفرت کے فیصلے کرے۔ اگر نہیں ہے تو سب نہ محرومی ہے، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو روایت فضائل رمضان کے اندر حضرت شیخ نور اللہ مرتضی نے تحریر فرمائی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک روز جب زینے پر اس منبر کے اوپر خطبے کے لیے چل رہے تھے اور مختلف زینوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہوئے مختلف مرتبہ متعدد مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمین کہیں اور حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کس چیز پر آمین کہہ رہے تھے؟ آج ہم نے ایک ایسا عمل دیکھا جو اس سے پہلے آپ سے صادر نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان 3 زینوں میں سے ایک زینے پر جو آمین کہیں تھی اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا، وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے بددعا کی ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان جیسا بابرکت مہینہ ملا اور اس بندے کی مغفرت نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فرما رہے ہیں کہ آمین، ہاں ایسا ہی ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا بابرکت مہینہ تو ایسا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بارش سے بھی زیادہ برستی ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو لٹاتے ہیں، مغفرت کے دروازے بالکل
کھول دیے جاتے ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے بندہ کچھ اسباب رحمت کو اختیار کرے، کچھ اسباب مغفرت کو اختیار کرے، اللہ کی جانب متوجہ ہو اور نفل عبادتوں کے اندر فرائض کا اہتمام کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے، تو بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا نزول ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے حق میں مغفرت کا فیصلہ نہ ہو۔ لیکن افسوس کہ عشرہ رحمت گزر جانے کے بعد، عشرہ مغفرت نصف ہونے کے قریب ہے، اس کے باوجود ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے رمضان کو ٹائم پاس کا مہینہ بنایا، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون۔ دوسری جو اہم صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی کہ جو لغو اور لغو باتوں سے بیکار، جس میں نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو نہ اخروی کوئی فائدہ ہو، اسے بہت زیادہ اعراض کرنے والے ہیں۔ اس سے قبل آپ دیکھیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے خلافت کے اندر اسلام کو بہت زیادہ فتوحات ملی، اسلام بہت زیادہ ملکوں کے اندر پھیلا۔ حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دعوت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کی جغرافیہ کے اعتبار سے، موجودہ جغرافیہ نقشے کے اعتبار سے، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا جو ایریا ہے اس ایریا کو اگر دیکھا جائے تو فی زمانہ 15 ممالک کو گھیرے ہوئے ہیں اور 15 ممالک کے ایریا کو کور کیے ہوئے ہیں۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اسلام کی حکومت 15 ممالک کے اوپر ہو رہی تھی۔ اتنی عظیم حکومت کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انصاف کا ایسا بور بالا تھا کہ ہر شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر خوشحال تھا، انصاف کا دورہ تھا اور ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو رہا تھا۔ اپنی بصیرت سے عمدہ سے عمدہ حاکموں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے گدیوں کے اوپر اور حکومت کی کرسیوں کے اوپر بٹھایا تھا، عمدہ سے عمدہ گورنروں کو مقرر فرمایا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خط لکھا ان حکماء اور ان گورنروں کی طرف اور ان حاکموں کی طرف۔ فرماتے ہیں موطا امام مالک کے اندر یہ خط اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سرکاری فرمان نقل کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حاکموں اور گورنروں کی طرف جو خط لکھا تھا اور جو سرکاری فرمان جاری فرمایا، اس میں کیا لکھتے ہیں؟ اس میں لکھتے ہیں ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے معاملے میں سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ میرے نزدیک نماز والا معاملہ ہے۔ فمن حفظها وحافظ عليها، فمن حفظها وحافظ عليها، کہ جس شخص نے اس نماز والے فریضے کے اوپر حفاظت کی اور اس پر اہتمام کیا تو اس نے دین کو قائم رکھا، اور ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع، کہ جس شخص نے اس نماز والے فریضے کو ضائع کر دیا، نماز والی عبادت کو ضائع کر دیا، تو وہ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے دیگر شعبوں کو وہ زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے دیگر شعبوں کو قائم کرنے کے لیے اور اسلام کے دیگر شعبے کے اندر دیگر شعبوں کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ سب سے پہلے نماز کے اوپر کھڑا ہو۔ اس میں بہت ضروری ہے کہ اس بابرکت مہینے کے اندر سب سے پہلے جو ہماری توجہ ہو وہ یہ ہو تو روزے کے ساتھ ساتھ ہم نماز کو باجماعت مسجدوں کے اندر ادا کرنے کی فکر کریں گے، تراویح کا ہم اہتمام کریں گے اور نمازوں کو مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں گے۔ اس میں ذرہ برابر غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری صفت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنین فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے، دنیاوی اور اخروی خوشیوں کو، خوشحالی کو حاصل کرنے والے وہ مومنین ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بے مقصد اور بے فائدہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔
لغویات سے اعراض کہاں تک. ہمارے اکابرین میں ایک ولی کامل گزرے ہیں حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ایک واقعہ لکھا. مختصر واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت نازک مزاج تھے. ان کے مزاج میں بہت زیادہ نازکی تھی. تو اس زمانے میں چونکہ ولی کامل تھے ان کا بڑا شہرہ تھا. ملک بیرون ملک ان کا چرچا تھا. تو بلخ جو فی الحال جو اس وقت ترکستان میں لگتا تھا، تو بلخ سے 2 طالب علم سفر کر کے دہلی حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے. ترکستان سے ہندوستان کا سفر کیا اور حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا قیام دہلی کے جس مسجد کے اندر تھا اس مسجد کے اندر وہ آئے. ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سے بیت کا تعلق قائم کیا جائے، حضرت سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے اور اپنے باطن کو سنوارا جائے. بہرحال وہ دو طالب علم اتنا لمبا سفر کر کے ترکستان سے ہندوستان آئے اور دہلی کے اس مسجد کے اندر جہاں حضرت کا قیام تھا اس مسجد کے اندر آئے اور وضو خانے پر وضو کرنے کے لیے بیٹھے. حوض کا نظام تھا. 2 طالب علم چونکہ دونوں دوست تھے لمبا سفر کر کے آ رہے تھے، حوض کے اوپر بیٹھے وضو کرنے کے لیے اور وضو کرنے کے دوران آپس میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. آپ دیکھیں اکابرین لغو باتوں سے کتنا زیادہ احتراز کرنے کی تاکید فرماتے تھے. آپ دیکھیں 2 طالب علم بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد آپس میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی یہ دہلی والا حوض یہ بڑا ہے مقدار کے اندر اور لمبائی کے اندر، یا ہمارے بلخ اور ترکستان والا حوض بڑا ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ دہلی والا حوض بڑا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ بلخ والا حوض بڑا ہے. آپس میں بحث ہونے لگی. اس نے اپنی بات کے اوپر اپنے دلائل قائم کیے، اس نے اپنے بات کے اوپر اپنے دلائل قائم کیے. بہرحال ان کے درمیان ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ اسی گفتگو کو حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ قریب سے کہیں سے سن رہے تھے. اب ان 2 طالب علموں نے حضرت کا نام تو سن رکھا تھا لیکن حضرت کو شکل و صورت کے اعتبار سے پہچانتے نہیں تھے. خیر وضو سے وہ لوگ فارغ ہو گئے. نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی گئی. نماز کے بعد وہ 2 طالب علم حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد حضرت سے بیت کی درخواست کی اور کہا حضرت اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں. خیر تو حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیت کا مسئلہ تو بعد میں ہے، پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ حوض کے متعلق فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا. حوض کہاں کا بڑا ہے؟ دہلی کا حوض بڑا ہے کہ بلخ کا حوض بڑا ہے؟ وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ حضرت نے ہماری گفتگو کو سنا اور حضرت نے ہمارے مباحثے کو سنا ہے. وہ شرمندگی سے کہنے لگے حضرت فیصلہ تو نہیں ہوا. تو حضرت مرزا جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں کہ ایک کام کرو، بیت کا مسئلہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے ایک کام کرو، باہر جانے کے بعد تم جاؤ اور دہلی کا جو حوض ہے اس کو پورا ناپ لو اچھی طریقے سے، اور ناپنے کے بعد پھر جاؤ ترکستان اور اپنے بلخ کے جس حوض کے متعلق تم گفتگو کر رہے تھے اس حوض کو بھی ناپو، اور دونوں حوض کو ناپنے کے بعد پھر کہنا کہ بلخ کا حوض بڑا ہے یا پھر دہلی کا حوض بڑا ہے. حضرت نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ تم دونوں کی اس طرح وہ بحث سے معلوم ہوتا ہے اور تم دونوں کی اس گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں بیکار کی باتوں میں مشغول ہونے کی بہت زیادہ عادت ہے. اس لیے کہ آپ نے ایک ایسا مسئلہ چھیڑا ہے وضو کے درمیان کہ جس سے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ ہے. کہاں اگر بلخ کا حوض بڑا ہوگا تو تمہیں کیا فائدہ ہے، اور اگر دہلی کا حوض بڑا ہے تب بھی تمہیں کیا فائدہ ہے. تو حضرت نے کہا کہ آپ لوگ وہ باتوں کے اندر مشغول ہونے والے ہیں، آپ بیکار کی باتوں کے اندر مشغول ہونے والے ہیں. حالانکہ مؤمنین کی صفات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لوگ وہ باتوں سے بہت زیادہ اعراض کرنے والے ہیں. تو ہمارے اکابرین کے درمیان کو، ہمارے اکابرین کے یہاں تو لغو باتوں سے احتراز کی اس قدر اہتمام کیا جاتا تھا. لیکن ہم دیکھیں کہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم لغویات سے کتنا بچتے ہیں. کون سے ایسے کام ہیں کہ جو کام ہمیں دنیا کے اندر فائدہ دیتے ہیں تو اس کو کرے، اس کی اجازت ہے.
ایسے کام جس سے آخرت کے اندر فائدہ ہوتا ہے ضرور کرنا چاہیے، لیکن ایسے کام کہ جس سے نہ دنیاوی کوئی فائدہ وابستہ ہے نہ جس سے کوئی آخرت کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ رب ہے، بیکار ہے، اور ایسے کام کی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتا۔ اور کامل مومن کی صفت میں سے یہ ہے کہ وہ ایسے کام سے مکمل احتراز کرتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر دو صفت جو ہمیں بیان کی گئی، والذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس صفت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسباب مغفرت اور اسباب رحمت کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لغو و باتوں سے احتراز اور بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔